صلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فیما فذکر ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال۔ رواہ الترمذی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قام فیہم فذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان رکھنا یہ افضل عملوں میں سب سے افضل عمل ہے، سب سے بہتر عمل ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میں معاف کر دیا جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، شرط یہ ہے کہ تم صبر کرنے والے ہو اور تم پیچھے ہٹنے والے میدان سے نہ ہو، دشمن سے بھاگنے والے نہ ہو بلکہ دشمن پر حملہ کرنے والے۔ جب تمہارے گناہ معاف ہوں گے، پھر آپ نے فرمایا تم نے کیسے پوچھا تھا، ذرا پھر بولو تو۔ پھر وہ صحابی رسول فرمائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی، اگر تم صبر کرنے والے ہو، پیچھے ہٹنے والے نہ ہو، حملہ کرنے والے ہو تو سوائے قرض کے ابھی جبریل علیہ السلام آ کر مجھ سے یہ بات بتائی۔ یہ ہے مکمل حدیث۔ اب اس کے اندر ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ایمان لانے سے پہلے انسان کتنا ہی گناہ کیوں نہ کیا، کون سا ہی گناہ کیوں نہ کیا ہو، لیکن ایمان لانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ دھو دیتا، ایک بھی گناہ باقی نہیں رکھتا۔ لیکن ایمان کیسا بھی، آج جیسے بدعقیدگی کا، شرک کا، بدعت کا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، صحابہ جیسے ایمان خالص اور پیور ہو تو۔ آج کچھ بات ہمارے باپ دادا ایسے چلتے آ رہے ہیں، ان کے شرط، ان کے طریقے، یہ سب نہیں۔ ایمان ویسے ہی ہو جیسے صحابہ نے اللہ پر لایا اور پھر نبی کی کیسے اتباع کی۔ اگر ایسا ایمان ہے تو کتنا بھی، کون سا بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ ایک یہ فائدہ، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا، جو بھی ہم عمل کریں گے جتنا ایمان مضبوط ہوگا، خالص ہوگا، اتنے اعمال صالحہ میں اضافہ بھی ہوگا، ثواب میں اضافہ بھی ہوگا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کرتا، تو ایسا جہاد جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری چیز اس کے اندر مال ضائع ہو رہا ہے، صبر کر جانا، زخم پہ زخم، تلوار پہ تلوار، گولیوں پہ گولیاں لگ رہی ہے، کتنی بھی تکلیف ہو انسان برداشت کرے، خودکشی نہ کرے۔ اگر خودکشی برداشت نہیں ہو، خودکشی تو پورے اعمال ضائع ہو جائے گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ فلاں شخص دشمن میں گھس رہا ہے تو سب پہ سب الٹ دے رہا ہے،
نبی نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ صحابہ کو پریشان، جان پہ کھیل کر اس طریقے سے جنگ کر رہا کریں، دوزخی پیچھے لگ گئے۔ تھوڑی دیر میں 2-3 زخم آئے، برداشت نہیں ہو سکا، تلوار یوں رکھا، اس کے اوپر گر گیا، ہلاک کر گیا۔ تو وہ صحابی رسول بھاگ کے آئے، اللہ کے نبی نے سچ کہا، سچ کہا، ہاں وہ دوزخی ہے۔ لیکن آج بہت سے لوگ خودکشی کا معاملہ کیسا عام ہو گیا ہے، اور پھر خودکشی کرنے والے کے اوپر، جیسے ایک لڑکی نے کیا تھا شوہر سے بیزار ہو کر، جہیز کے مانگ پر، اب اس کے اوپر پورے دنیا کے لوگ، پورے مسلمان کے لوگ ہمدردی بتائے۔ ہمدردی بتانے کی ضرورت نہیں، جب اس کا ایمان ہی درست نہیں تھا، اگر ایمان درست ہوتا تو یہ کام نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا، دوسرے تیسرے یہ جو عمل کر رہے ہو خالص اللہ کے لیے اگر تم کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف، لیکن سوائے قرض کے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں قرض لینا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ کتنا بڑا بھی مومن ہو، کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ کر لے، کتنے بھی اعمال صالحہ کیوں نہ کر لے، اگر قرض کی حالت میں اس کی موت ہو رہی ہے تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جنازہ رکھا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سنت تھی، پوچھتے اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ قرض ہے، پیچھے ہٹ جاتے، میں نہیں پڑھوں، تم لوگ پڑھ لو۔ صحابی پر ایمان لائے، ساری عبادتیں کیے، جہاد کیے، روزہ رکھے، لیکن پھر بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آنا شروع ہوا، مال غنیمت، تو پہلے آپ پوچھتے قرض آیا، کوئی ان کے طرف سے وارث ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اللہ کے نبی اعلان کرتے اس کا قرضہ ادا کرنا میرے اوپر ہے، ذمہ داری لے لیتے تھے، پھر جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ جب تک قرضہ ادا نہیں کرتا، گرچہ وہ جہاد کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا، اس کو معاف نہیں فرماتا۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں قرضوں میں ڈوبے۔ اب یہاں محدثین کہتے ہیں ایسا مقروض ہو، اگر طاقت رکھتا ہے، آج طاقت رکھ رہا ہے، پھر دنیا کے پورے گاڑی مینٹین کر رہا ہے، کھانے پینے میں، شان و شوکت میں، عوش و آرا میں کوئی کمی نہیں بھائی ابھی نہیں دے پا۔ اگر ہم نے کسی کو زبان دیا دیں گے قرضہ، اس تاریخ کے بعد اب اگر نہیں دیتے، طاقت رکھنے کے باوجود اس کا مال رکھ دیا، یہاں کاروبار میں لگا دیے، یہاں ڈیولپ کریں گے اور کریں گے، بعد میں دیں گے، اللہ کی قسم وہ حرام کا، ہم جو کمائیں گے مال وہ حرام ہوگا، کیونکہ دوسرے کا پیسہ لگا کے ہم کما رہے ہیں، اللہ کی وہ اجازت نہ دے دے ہم کو۔ اگر اجازت دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ طاقت رکھ کے ہم نہیں دیں گے۔ آج کل ڈیولپ کریں گے، تو جتنا بھی کمائیں گے وہ حرام ہوگا ہمارے، ہم حرام کھائیں گے اور گھر والوں کو کھلائیں گے۔ تو جب حرام کھائیں گے، کھلائیں گے، مسلمان کو دھوکہ دیں گے، بدعہدی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، خیانت کریں گے، تو کہاں اچھا عمل کرنے کے اللہ توفیق دے گا؟ پہلی بات توفیق ملے گی نہیں، ملے گی تو اللہ قبول کرے گا نہیں۔ اس لیے اس اہم چیز جو آج دنیا میں عام ہے، ہم اس پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کے آخری سجدے میں جاتے تھے تو جو دعا پڑھتے تھے، آخری لفظ کیا؟ اعوذ بک من المآثم والمغرم، اعوذ بک من المآثم والمغرم، اعوذ بک من المآثم، بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار، سجدہ لمبا ہو رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک لفظ پہ آپ پہنچ کر بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لمبا سجدہ ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ اور گناہ، معاصم والمغرم، قرض داری سے اور گناہ سے بچا۔ کیا بڑی بات ہے،
انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک گرتا جاتا ہے، اور دوسرے جب قرض میں ہوتا ہے تو اب جھوٹ، مکاری، دھوکے بازی، بدعہدی، وعدہ خلافی، دنیا بھر کے گناہ میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ گویا گناہوں کی جڑ ہے، اسی لیے میں ان دونوں چیزوں سے سجدے میں پناہ مانگتے رہتا ہوں۔ تو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیار ہے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔